اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک راز سمجھایا تھا کہ دنیا کے اندر پریشانی کیوں ہوتی ہے. اگر یہ دو باتیں کسی کو سمجھ آ جائیں تو پوری زندگی پریشانی نہیں ہوگی. اور وہ دونوں باتیں قرآن نے بیان کی. پہلی بات اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. ہر چیز کا ہم نے اندازہ لگایا. اللہ رب العزت نے جو اندازہ لگایا ہے وہی ملے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں جب انسان یہ چاہتا ہے کہ جو لکھا ہے اس سے زیادہ ملے پریشان ہوتا ہے. لیکن مل سکتا ہے زیادہ؟ نہیں مل سکتا. اور اگر اس بات پہ ہی وہ اطمینان کر لے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہی کچھ ملنا ہے, کبھی ٹینس نہیں ہوگا. دوسرا راز قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے. انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ وقت سے پہلے مجھے مل جائے. مل سکتا ہے؟ اللہ کے اندازے تو غلط نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت تو احکم الحاکمین. اس لیے جو لکھا ہے وہی ملے گا. جو وقت مقرر ہے اس وقت ملے گا, اس سے پہلے نہیں مل سکتا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ میرا رزق مجھے ہی ملے گا, اس لیے میں مطمئن ہوں. وَعَلِمْتُ بِأَنَّ عَمَلِي لَن يَقُومَ بِهِ غَيْرِي فَاشْتَغَلْتُ بِهِ. مجھے یقین ہے کہ میرا کام, میری ذمہ داری, میرا عمل میں نے ہی کرنا ہے, کسی اور سے نہیں کروا سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو کہوں بھائی میرے حصے کی ظہر کی نماز پڑھ دیجیے, چلو آپ عصر کی نماز میرے حصے کی پڑھ دیں. نہیں, یہ میری ذمہ داری ہے, میں اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں لگا رہتا ہوں, اس لیے مجھے کبھی پریشانی نہیں ہے. وَعَلِمْتُ بِأَنَّ اللَّهَ مُطَّلِعٌ عَلَيَّ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أُقَابِلَهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ. مجھے یقین ہے, لوگوں کو شاید یقین نہیں ہے, ایک ایک پل پہ اللہ رب العزت مطلع ہے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نحن تحت الرصد الالہی, ہم اللہ کی ادار کے نیچے ہیں, کوئی چیز مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. میں اس لیے برائی نہیں کرتا کہ اگر مجھ سے کبھی کوتاہی ہوگی تو میں کل کو اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں. وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. یہ تو انسان ہے بیچارہ جو سمجھتا ہے کہ رات ہو گئی ہے, چٹکی لگاتا ہے, مختلف چینلز کھولتا ہے, اور اگر نیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو نہ جانے کون کون سی سائٹس کھول بیٹھتا ہے, اور سوچتا یہ ہے کہ کون دیکھ رہا ہے. میرے بھائی وہ تو دل میں ابھرنے والے جذبات سے بھی مطلع ہے. وہ علام الغیوب ہے, انسانی نیت اور ارادے سے واقف ہے. پتہ ہے اس کا علم کتنا ہے, کتنا علم ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے میں چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا. کوئی ہے آپ میں سے جس کے گھر میں درخت لگا ہو, جہاں بھی کوئی رہتا ہے, کوئی ہے آپ میں سے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کے گھر میں جو درخت لگا اس کے پتے کتنے ہیں؟ اور اگر میں آپ سے گزارش کر دوں کہ کیلکولیشن کا نظام جتنا دنیا میں موجود ہے سارا اکٹھا کر لیا جائے اور صرف بحرین کے درختوں کے پتوں کو کیلکولیٹ کیا جائے, ہو سکتا ہے؟ جواب دیجیے, ہو سکتا؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. ایک شہر اور ایک ملک کی بات نہیں لکھی. قرآن کہتے ہیں پوری کائنات میں جتنے درخت ہیں ایک پتا بھی ان میں سے گرتا ہے یا لگتا ہے تو کس کے علم میں اتنا بڑا ہے. اس لیے انسان بیچارہ کمزور ہے, یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو کیا پتہ چلے. بات تو وہی ہے,
ماں نے کہا تھا کہ پانی ڈال دو دودھ میں، تو بیٹی نے کہا تھا کہ نہیں، خلیفۃ المسلمین نے منع کیا، کہا فإن عمر لا یرانا، عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا، فإن رب عمر یرانا، اس کا رب تو نہیں دیکھ رہا۔ یہ احسانی کیفیت جب انسان کے اندر پیدا ہو تو پھر برائی کے قریب ہو جاتا، اور وہ کون سی کیفیت ہے کہ ہر وقت انسان کے ذہن میں ایک ہی بات ہو، میں اللہ کے سامنے کوئی چیز میری مخفی نہیں ہے، اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ اور چوتھا راز حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَعَلِمْتُ بِأَنَّ الْمَوْتَ يَنْتَظِرُنِي فَأَعْدَدْتُ الزَّادَ لِلِقَاءِ اللَّهِ، مجھے یقین ہے کہ موت کا شیر جوان ہے، کسی وقت بھی مجھے دبوچ سکتا ہے، اس موت کی تیاری میں لگا رہتا ہوں، میں دوسری بات کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ آج انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس وقت ہی کرتا ہے جب اس کو موت بھول جاتی ہے، جب اس کو موت بھولتی ہے تو پھر سمجھتا ہے دنیا کی یہ لذتیں تو لے لیں جو فانی لذتیں ہیں، اور چند لمحات کی اس کے بعد انسان پہ عارض ہوتی ہے۔ یہ وہ راز ہیں عقائد کے جو سلف الامہ کے پاس تھے، جس وجہ سے ان کے چہرے پہ بشاشت نظر آتی، ان کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی تھی، اور ان کی زندگی سکون اور وقار سے بھری بھی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو بھی ایسا، اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، پوری کائنات کو پالنے والے بھی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں پالنے والا ہوں، رزق میں دینے والا ہوں۔ انسان کہتا ہے میں 5 انگلیوں اور 10 انگلیوں سے کماتا ہوں، کس کی بات مانی جائے؟ ارے تم 10 انگلیوں کی بات کرتے ہو، جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ہو بھی تو کچھ کھا کے سوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ انسان کی خام خیالی ہے کہ میں ایسے کرتا ہوں، اللہ کی توفیق نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ کسی کو عطا کر دے، یہ اس کا عدل ہے کہ کسی کو محروم کر دے۔ اللہ رب العزت کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ظلم نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، اور مشکل کشا بھی وہی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بھی تکلیف پہنچے تو کون دور کرنے والا ہے؟ اللہ دور کرنے، تکلیف دور کر سکتا ہے، مشکل کشائی کر سکتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ کون کسی کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے؟ پوری کائنات کے ڈاکٹرز اکٹھے ہو جائیں، ایک سانس نہیں مریض کو دلا سکتے، اتنا مہنگا ہے یہ سانس۔ پلس ریٹ جب کنٹرول میں نہ رہے، سارے کے سارے ڈاکٹر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کو سٹیبل نہیں کر سکتے۔ اس وقت یہ ہو سکتا ہے جب اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت وہی سب کے خالق ہے، مالک ہیں، وہی مشکل کشا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو وہ کس کو پکارتے تھے؟ احد کے مقام پہ اور بدر کے مقام میں ہاتھ اٹھائے تو کس کی طرف اٹھائے تھے؟ اللہ کی طرف۔ یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں جا گرے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، پانی کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، کس کو پکارا تھا؟ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے اس پیارے پیغمبر نے پکارا تو کس کو پکارا؟ اللہ رب العزت. تو ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا. ہم نے اس کی پکار کو سنا اور نجات دے دی. کیسے نجات دی؟ مچھلی کو حکم دیا امانت واپس کرو، مچھلی نے امانت سمندر کے باہر رکھ دی. کون سا ڈاکٹر آیا بتائیے کس سے اللہ تعالیٰ نے علاج کروایا؟ فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. کدو کی بیل اگا دی اور کہا علاج تو نہیں کرنا، یہاں ڈاکٹر تو قریب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا بندوبست فرما سکتے ہیں، لیکن یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں، وہی تو مسبب الاسباب. کس طرح علاج کروایا اور پکارتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والے ہیں جو اللہ کو پکارتے ہیں ہم ان کو بھی ایسے ہی نجات. اللہ رب العزت ہی غوث اعظم ہے، یہ سب بھی اللہ کی ہر ایک کی پکار سنتا ہے. تو کون؟ حیرانگی کی بات ہے آج بڑے سے بڑا قابل انسان بیٹھا ہو، 10 ساتھی کونے میں بات کر رہے ہیں، سمجھ سکتا ہے کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کتنی ہے؟ اربوں کی تعداد. کوئی انگلش بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی اردو بول رہا ہے. اللہ رب العزت ہر ایک کی سن بھی رہے ہیں اور عطائیں بھی کر رہے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالی. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کون ہے وہ جو ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ. اس کے ساتھ وہ اور بھی ہے اللہ کی پکار سن سکتا، ممکن ہی نہیں. وہی گنج بخش ہے، وہی خزانوں کا مالک ہے، وہی خزانے دینے والا ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کے خزانے کس کے ہیں؟ اللہ کے کتنے خزانے ہیں. حدیث قدسی ہے لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت اور جن اگر ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو جائیں اور جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، اللہ رب العزت سب کو عطا کر دے. حدیث قدسی ہے مَا نَقَصَ مِن مُلْكِي شَيْئًا، میرے خزانوں اور میری بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی کوئی سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالتا ہے. اتنی بھی کمی نہیں. جب خزانوں کا مالک ہے یہ اللہ، تو کسی کو خزانہ کون دے سکتا ہے؟ اللہ ہی دے سکتا ہے.